السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا میزبان طلحہ سید قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک ضرب مثل ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ ہوا۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کی جو لائسنس ہے عارضی طور کے اوپر پنجاب بار کونسل کی طرف سے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ذبیح اللہ ناگرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناگرہ صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یہ بتائیے گا سر پلیز کہ یہ معاملہ ہے کیا، آخر کیوں پنجاب بار کونسل نے میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس جو معطل کیا عارضی طور پہ؟ دیکھیں، بار کونسل کو کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک ریٹن کمپلینٹ آئی ہے، ریزولوشن آف دی بار آئی ہے۔ ریزولوشن آف بار جب آتی ہے کسی ادارے کی طرف سے تو یہ ادارہ اس کی آنر کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں بھیجیں گے ریزولوشن، لاہور بار بھیجے گی، پنجاب بار بھیجے گی، تو اگلا ادارہ بھی اس کو آنر کرے گا اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے جو اس ریزولوشن میں لکھے ہوئے تھے، ریٹن ریزولوشن اینڈ اپلیکیشن آئی تھی کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے، ہم نے جو اس میں ریلیونٹ چیزیں لکھی تھیں، جب ہم نے دیکھا تو ان کی جو گفتگو تھی میاں صاحب کی، وہ ود ان دی پیرامیٹر آف لا نہیں تھی اور کوڈ کے مطابق نہیں تھی۔ صبائیت کو ہوا دینا، لسانیت کی بات کرنا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہم پورے پاکستان کے وکلاء، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وکلاء ایک جان ہیں۔ ہم میں کوئی تقسیم کی جو بات کرے گا، ہم میں جو صبائیت کی بات کرے گا، لسانیت کی بات کرے گا، ہم اس کو کنڈیم کریں گے۔ اور ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے، جس کا رول 134 اور رول 175A بڑا ریلیونٹ ہے پاکستان بار کونسلز کے رولز، کہ بینگ پروفیشنل آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ ڈگنیٹی کو مجروح نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ایسا عمل جو پروفیشن کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، ہم پھر اسے کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے کال کریں گے، کال کر کے پھر اس کا ان اکارڈنس ود لا اس کے لائسنس کو ٹریٹ کریں گے۔ ناگرہ صاحب، یہ بتائیے گا پلیز کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا، جو کراچی کے اندر جو پہلے رجب بٹ کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد میاں علی اشفاق کی جانب سے ہی اپنی مدعیت کے اندر ہی جو ہے ان وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا۔ تو بیرسٹر میاں علی اشفاق کو یہ جو ان کی لائسنس معطلی کا معاملہ ہے، کیا یہ صرف کراچی بار کونسل کی شکایت ہے یا ایک وکیل کے خلاف مقدمہ خود ایک وکیل کا درج کروانا بھی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر عمل نہیں تھا؟ یہ وکیل کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی بات نہیں ہے۔ کلائنٹ کی کیپیسٹی میں وکیل کا خود کھڑے ہونا یہ کویسچنیبل ہے۔ کوئی وکیل کلائنٹ کی کیپیسٹی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تھانے جا کے مقدمہ کلائنٹ کے بہاف پہ درج نہیں کروا سکتا۔ تو جب آپ ایسا کرو گے تو آپ پھر وکیل نہیں رہ سکو گے۔ پھر ہمارا کوڈ کہتا ہے کہ پھر آپ کو لائسنس واپس کرنا ہوگا۔ یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا، ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے قانون کے مطابق ہے، ہمارے کوڈ کے مطابق ہے۔ جب ہم کوڈ کی لمٹ کو جمپ کریں گے تو ڈسپلنری ایکشن ایکٹیو ہو جائے گا۔ جب ڈسپلنری ایکشن ایکٹیو ہوگا تو پھر جس نے ہمیں لائسنس دیا ہے، جس ادارے نے دیا ہے، جس قانون نے دیا ہے، وہ ہمیں اسی طرح واپس لے سکتا ہے۔ اچھا ناگرہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو میں آؤں گا، ذرا میری طرف دیکھ کے بات کیجیے گا پلیز۔ مجھے صرف یہ بتائیے گا پلیز سر کہ یہ ابھی جو اس ٹائم پہ ایسا کسی بھی وکیل کے ساتھ بنتا ہے تو ہم ذرا اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کا اگلا پلان آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ ریمیڈی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کے قوانین کس طرح سے ایسے وکیل کو دیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اپیل کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی تفصیلی بریف۔ دیکھیں، جہاں بھی ایکشن ہوگا نا، جہاں بھی ایکشن ہوگا وہاں بھی ریمیڈی بھی اویلیبل ہے۔ تو کوئی میاں اشفاق صاحب کوئی نعوذ باللہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے۔ یہاں پہ سینکڑوں ہر مہینے وکلاء کے لائسنس سسپینڈ ہوتے ہیں، اور سینکڑوں وکلاء کی یہ بار کونسل ان کا پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ان کی سمت کو درست کرتا ہے۔ تو میاں صاحب کوئی اکیلے تو نہیں ہے کہ ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا تو کوئی قیامت آ گئی ہے۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو لمٹس کراس کرتے ہیں، ان کے لائسنس سسپینڈ ہوتے ہیں، پھر ان کی سم درست ہوتی ہے، وہ اپنے انڈو کرتے ہیں ایکٹ پہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ان کا لائسنس سسپینڈ کو۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ قطن جو ان کی یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ان دنوں جو گفتگو ہے، یہ تو بڑا ٹالریٹ کیا ہے کراچی بار ایسوسیشن میں۔ بطور وکیل ہمیں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی کا لائسنس لیا ہوا ہے کسی قانون کے مطابق تو ہمیں پھر اس قانون کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، میں اصل میں جو میرا سوال ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگلا ان کے لیے وے آؤٹ کیا ہوگا؟ مطلب آگے وہ کس کو رجوع کر سکتے ہیں؟ اس لائسنس کو کیا بحال کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا؟ یہ پرماننٹلی جو ہے وہ معطل کیا گیا، ٹیمپریریلی معطل کیا گیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے، ویئر دیر از این ایکشن دیر از ریمیڈی۔ تو اب آئیں، وہ ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ آئیں یہاں پہ پیش ہوں، پیش ہو کے اپنے وہ موقف دیں، اپنا ڈیفینس دیں،
اور ایک کے بعد دوسری ریمیڈی ہے, دوسری کے بعد تیسری ریمیڈی. ابھی تو ہم نے سسپینڈ کیا ہے, پرماننٹ تو ان کا لائسنس نہیں لیا. پرماننٹ لائسنس لینے کے لیے پھر ڈسپلنری کمیٹی بیٹھے گی, اس میں 6 لوگ بیٹھیں گے, 6 جوڈیشل مائنڈ اپلائی ہوں گے, اور ان کو ڈیفینس کا موقع دیا جائے گا. ان کے جواب آئیں گے, جو انہوں نے مٹیریل گفتگو کی ہے وہ بھی اس کو بھی سانچے میں ڈالا جائے گا, ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا. کراچی بار ایسوسی ایشن جنہوں نے کمپلین بھیجی ہے ان کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے. ساری چیزیں یہ مل کے ایک طرف چلیں گے. تو میاں صاحب یا کوئی بھی وکیل جس کا لائسنس سسپینڈ ہوتا ہے اس کے پاس ریمیڈیز ہیں. بار کونسل اویلیبل ہے, یہاں پہ ادارے اویلیبل ہیں, تو ریمیڈیز تو بے شمار ہیں. لیکن کوئی جب لینا چاہے گا تو ریمیڈیز اس کو اویلیبل ہیں ساری کی ساری. بہت شکریہ ناگرا صاحب, یہ آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا ہے. میں ایک آخری چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جس طرح سے رجب بٹ کے اوپر جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا وکلا کی جانب سے, اسی کے اندر اسی معاملے میں ہی بیرسٹر معین علی اشفاق جو ہے وہ رجب بٹ کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا. تو کیا پنجاب بار کونسل جو ہے وہ کراچی بار کونسل کو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ کچھ کہے گی, اور کراچی کے وکلا کو بھی پنجاب بار کونسل کو پیغام دینا چاہے گی کہ وکیل بھائی کا ہی خیال کر لیتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی اشفاق کے خلاف اس لیے کارروائی ہم نے کی کہ یہاں پہ وہ رجسٹرڈ تھے. ایکٹ بے شک کراچی میں ہوا ہے, اور دوسرے وکیل اگر انہوں نے کوئی لمٹس پھلانگی ہیں, لمٹس کراس کی ہیں, تو وہ سندھ بار کونسل موجود ہے, سندھ بار کونسل کو ایکشن لینا چاہیے. اور آپ گواہ ہیں کہ پچھلے سال ایک واقعہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں, ایک وکیل صاحب نے شیشے توڑے, تو ہم نے وداؤٹ نوٹس اسے سسپینڈ کیا. کافی دیر وہ سسپینڈ رہے, جب تک انہوں نے معافی نہیں مانگی, اپنے کیے پہ ندام نہیں ہوئے, اس وقت تک ہم نے واپس نہیں لیا. پھر ایک وکیل صاحب نے پولیس والے کو مارا. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ان لمٹ نہیں چھوڑ رہے کہ ہم اپنے وکیلوں کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسروں کو وکٹمائز کر رہے ہیں. یہ نہیں, ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں کہ بیلنس رہنا چاہیے گفتگو میں بھی, عمل میں بھی. سر آخر میں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آہستہ آہستہ ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, اور کہ اب وکلا حضرات جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر اور اس طرح کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر جو ہیں وہ قوانین کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کلائنٹس کے کیسز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں صرف جاننا یہ چاہوں گا کہ پنجاب بار کونسل کے کیا کوئی قوانین ان کو اس طرح کے پوڈ کاسٹ کرنے سے یا کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیان بازی کرنے سے روکتے ہیں؟ جیسے سرکاری افسران جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے, تو کیا پنجاب بار کونسل کے بھی کوئی ایسے جی بالکل ہیں. 2023 میں رول فریم کر دیے پاکستان بار کونسل نے, اور پاکستان بار کونسل ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے. پنجاب بار کونسل, سندھ بار کونسل, کے پی بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل, اسی طرح گلگت بلتستان, یہ ساری بار کونسلز پاکستان کے بار کونسل کے انڈر ہیں. تو ہمیں وہ رولز کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, اور آپ کے تحت آپ کے علم میں بھی ہے کہ کئی سارے ہم ٹک ٹاکرز جنہوں نے وہ لمٹس کراس کی تھیں, ہم نے ان کے لائسنس سسپینڈ کیے ہیں, اور وہ بھی اپنی کارروائی کو فیس کر رہے ہیں ڈسپلنری کمیٹیز میں. تو یہ بڑے ریلیونٹ رولز ہیں کہ آپ جب پروفیشنل ہو, آپ نے کالا کوٹ پہن لیا, لائسنس لے لیا ہے, تو آپ کی پھر لمٹس ہیں, پھر اکراس دا لمٹس نہیں آپ جا سکتے کہ آپ لوگوں کے پگڑیاں اچھالیں, دوپٹے کھینچیں, یا کسی بھی طرح آپ ان کے کیسز کھول کے بیٹھ جائیں, اور اپنے کسی عمل کی وجہ سے لوگوں کو, پبلک ایٹ لارج کو اٹریکٹ کریں کہ میں بڑا وکیل ہوں اور میرے پاس آئیں. یہ پروفیشنلی الاؤڈ نہیں ہے, یہ مس کنڈکٹ ہے, اور اس کے خلاف کارروائی ہے, اور رولز بڑے ریلیونٹ ہیں اور بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ. جی بالکل, آپ نے ابھی ذبیح اللہ ناگرا صاحب کی زبانی جو ہے وہ بڑا تفصیلاً سنا کہ یہ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کے خلاف جو پنجاب بار کونسل کی جانب سے کارروائی کی گئی اس کے اوپر کس نے شکایت کی تھی, کیا وجوہات تھیں, قوانین جو ہیں پنجاب بار کونسل کے کیا کہتے ہیں, بیرسٹر میاں علی اشفاق کے پاس اگلی ریمیڈی کیا ہے. یہ تمام تر چیزوں کے اوپر ذبیح اللہ ناگرا صاحب نے بڑے تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اس کیس سے جڑی ہوئی تمام تر اپڈیٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے گائے بگائے آپ کو ہمارے چینل پہ ملتی رہیں گی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.